آخری امید ہی یہ عدلیہ ہے. ابھی اگر فرض کریں عدلیہ بھی خاموش رہیں، وہ بھی ایک سابقہ وزیراعظم پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی جماعت کا تاحیات چیئرمین، پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر عمران خان صاحب کے لیے بھی وہ آواز نہیں اٹھاتے، انصاف نہیں کرتے، تو پھر عام شہری کی کیا حیثیت ہے؟ عام شہری کی کیا توقعات رہے گی اپنی عدلیہ سے؟ اور جب عدلیہ ہی انصاف نہیں کرے گا تو پھر عوام انصاف اپنے ہاتھ میں لے گی، اور جب عوام انصاف کرتی ہے تو وہ پھر بہت خطرناک انصاف ہوتا ہے. پھر وہ انصاف، اس انصاف کے آگے کسی کا بس نہیں چلتا، نہ پارٹی کے مشران کا بس چلتا ہے، نہ اداروں کا بس چلتا ہے، نہ عدلیہ کا بس چلتا ہے. تو عوام کو انصاف لینے سے پہلے عدلیہ کو تھوڑا سوچنا ہوگا کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں. جب سے عمران خان صاحب کی آنکھ کا ایشو آیا ہے تب سے لے کر آج تک ہم ایک ہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور وہ ناجائز نہیں ہے کہ عمران خان صاحب سے ان کی فیملی کی ملاقات ہو، ان کی ڈاکٹرز کی ملاقات ہو، اور ان کی فیملی کی موجودگی میں، ان کے ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں عمران خان صاحب کا علاج بہترین ہاسپٹل میں ہو. اس میں کیا غیر آئینی ہے؟ اس میں کیا غیر قانونی ہے؟ لیکن ان کی اخلاقی اور ذہنی پستی دیکھے کہ پاکستان کا سابقہ وزیراعظم اور پورے پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر، اس کی آنکھ کا ایشو ہے اور کوئی ٹس سے مت. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ سب کے آنے کا شکریہ. ہم تھوڑا معذرت خواہ ہے، اصل میں ہماری خواہش تھی کہ مسٹر گور صاحب بھی ہمیں جوائن کر لے. مسٹر گور صاحب کے گھر پہ مہمان ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی جلدی ہمیں جوائن کر دے گا. آج آپ سب کو پتہ ہے کہ جو سپریم کورٹ میں خان صاحب کی صحت پہ جو رپورٹ جمع کی گئی ہے، تو پارٹی کی قیادت نے مناسب سمجھا کہ پارٹی کی جو ہماری جو پارٹی کی طرف سے ہمارا جو موقف ہے، لیکن تفصیلی موقف ہماری اس صورت میں آئے گا جب ہم خان صاحب کی فیملی سے مشاورت کریں اور ڈاکٹر صاحبان سے مشاورت کریں، وکیل صاحبان سے ہم مشاورت کریں. تو یہی رپورٹ نہ ہماری فرمائش پہ جمع کی گئی تھی، نہ ہم نے اس کا کہا تھا. یہ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ یہ سرکاری ڈاکٹر صاحبان نے جمع کی ہے، اور ہمارے جو تشویش جو لوگوں میں عوام میں پائی جاتی تھی اس کو تقویت ملی. اور یہ اس لیے ہوا کہ خان صاحب تک رسائی نہیں ہی، نہ اس کی فیملی ڈاکٹرز کی رسائی ہوتی، نہ فیملی کی رسائی ہوتی ہے، نہ سیاسی قائدین کی رسائی ہوتی ہے. تو اسی سلسلے میں آپ سب کو ہم نے آج تکلیف دی، آپ سب کو دعوت دی ہے. تو ابھی چیف منسٹر صاحب اسد کیسر صاحب اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد مسٹر گور صاحب بھی تشریف لے آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی آپ سے بات کریں گے. تو چیف منسٹر صاحب آپ سے درخواست ہے کہ آپ بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج رپورٹ آپ سب کے سامنے آئی. آپ سب کے علم میں ہونا چاہیے کہ عمران خان صاحب کے جو ذاتی ڈاکٹرز ہیں، وہ عمران خان صاحب کی فیملی اور وکلاء، ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی تمام قیادت بیٹھے گی ایک دفعہ، اور اس کے بعد ایک واضح عمل آپ لوگوں کے سامنے آئے گا. لیکن اس وقت آپ سب کو مدعو کرنا اس لیے ضروری تھا کہ جو رپورٹ آپ سب کے سامنے آئی وہ انتہائی تشویشناک ہے. اس سے پہلے عمران خان صاحب کے ذاتی معالجین ڈاکٹر عاصم اور ڈاکٹر فیصل جب عمران خان صاحب کے ساتھ گئے ہیں اور انہوں نے عمران خان صاحب کا بی پی چیک کیا ہے تو وہ ہمیشہ نارمل رہا ہے، 110 سے 120 کے درمیان رہا ہے. لیکن آج کی رپورٹ میں جو سرکاری رپورٹ ہے اس میں عمران خان صاحب کا بی پی 140/100 دکھائی دیا ہے یا بتایا گیا ہے. تو اگر فرض کریں ان کی سرکاری رپورٹ میں ہمیں یہ دکھایا گیا ہے تو ایکچوئل سٹوری کیا ہوگی؟ کیونکہ 2 دسمبر سے لے کر آج تک
عمران خان صاحب سے نہ ان کی فیملی کی ملاقات ہوئی ہے، نہ وکلاء کی ملاقات ہوئی ہے، اور نہ ہی ڈاکٹرز کی ملاقات ہوئی ہے، ان کے جو ذاتی ڈاکٹرز ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ تو اس رپورٹ نے پوری قوم کو انتہائی تشویش میں ڈالا ہے۔ عمران خان صاحب سپورٹس مین ہیں، وہ بہترین ایکسرسائز کرتے ہیں، ان کو پہلے کبھی بھی یہ ایشو نہیں ہوا۔ عمران خان صاحب کو جب اغوا کیا جا رہا تھا تب وہ سپر فٹ تھے۔ عمران خان صاحب کی یہ حالت جیل میں ہوئی ہے۔ جنہوں نے اغوا کیا، جن کے لیے اغوا کیا، جو ان کی اب سرپرستی کر رہے ہیں جیل میں، یہ ان سب کی موجودگی میں عمران خان صاحب کی یہ حالت ہوئی ہے۔ ہمارے بار بار کہنے پر عدلیہ نے کوئی نوٹس نہیں لیا اس چیز کا۔ بار بار عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں ایشوز اٹھے لیکن عدلیہ خاموش رہی۔ تو 25 کروڑ عوام کی آخری امید ہی یہ عدلیہ ہے۔ ابھی اگر فرض کریں عدلیہ بھی خاموش رہیں، وہ بھی ایک سابقہ وزیر اعظم پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی جماعت کا تاحیات چیئرمین، پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر عمران خان صاحب کے لیے بھی وہ آواز نہیں اٹھاتے، انصاف نہیں کرتے، تو پھر عام شہری کی کیا حیثیت ہے؟ عام شہری کی کیا توقعات رہے گی اپنی عدلیہ سے؟ اور جب عدلیہ ہی انصاف نہیں کرے گا تو پھر عوام انصاف اپنے ہاتھ میں لے گی، اور جب عوام انصاف کرتی ہے تو وہ پھر بہت خطرناک انصاف ہوتا ہے۔ پھر وہ انصاف، اس انصاف کے آگے کسی کا بس نہیں چلتا، نہ پارٹی کے مشران کا بس چلتا ہے، نہ اداروں کا بس چلتا ہے، نہ عدلیہ کا بس چلتا ہے۔ تو عوام کو انصاف لینے سے پہلے عدلیہ کو تھوڑا سوچنا ہوگا کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ جب سے عمران خان صاحب کی آنکھ کا ایشو آیا ہے تب سے لے کر آج تک ہم ایک ہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور وہ ناجائز نہیں ہے کہ عمران خان صاحب سے ان کی فیملی کی ملاقات ہو، ان کی ڈاکٹرز کی ملاقات ہو، اور ان کی فیملی کی موجودگی میں، ان کے ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں عمران خان صاحب کا علاج بہترین ہاسپٹل میں ہو۔ اس میں کیا غیر آئینی ہے؟ اس میں کیا غیر قانونی ہے؟ لیکن ان کی اخلاقی اور ذہنی پستی دیکھے کہ پاکستان کا سابقہ وزیر اعظم اور پورے پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر، اس کی آنکھ کا ایشو ہے اور کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ اور یہ ہم بہانے نہیں کر رہے، یا عمران خان صاحب جیل میں تنگ نہیں ہوئے کہ وہ جو ہیں جعلی پلیٹلیٹس گرائے اور جعلی رپورٹس سے ملک سے باہر بھاگنا چاہ رہے ہوں۔ ان کا جینون ایشو ہے۔ جب جعلی پلیٹلیٹس گرتے تھے اور جعلی رپورٹس بنتی تھی تو پھر جو ہے اس وقت کے وزیر اعظم کو یہ کہا جاتا تھا کہ ان کو کچھ ہو گیا تو ذمہ دار آپ ہوں گے۔